نور کی حوصلہ افزائی کے لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار کر چکی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اب کیا ہوا ہے؟ میں آرام سے باہر لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی کورین ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب وہ جلاد وہاں چلا آیا۔ اس نے کل مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ دیکھا بچوں، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس طرح کے کام کیا ہی نہ کرو کہ بعد میں بری طرح سے پھنس جاؤ، اور جس جگہ پہ تم لوگ گئے تھے وہاں پہ میرے بھائی اکثر جاتے رہتے ہیں۔ مجھے تو اب تمہارا بھائی شیطان معلوم ہونے لگا ہے، جہاں بھی جاؤ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حویلی کے باقی سارے لوگ فیملی فرینڈ کی شادی پہ گئے ہوئے تھے، وہ دونوں گھر پہ ہی ٹھہری تھیں۔ نور نے اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ اس کے پیپرز کی تیاری اس نے کرنی ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ کورین ڈرامہ کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی۔ جویریہ صاحبہ کو تو ویسے بھی اس طرح کے ایونٹس پہ جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسے سونے کا موقع مل جائے۔ باہر سے شور کی آواز آنے لگی، یعنی گھر والے واپس آ چکے تھے۔ لیکن کیا فائدہ، قیامت تو گزر چکی تھی، اور اگر وہ وہاں پہ ہوتے تو قیامت سے بھی بڑی قیامت آتی۔ اگلے دن نور کو جو خبر ملی وہ سن کے اس کا خوشی کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ ناچتی بھنگڑے ڈالتی ہوئی دادی جان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ او بلے بلے، او شاوا شاوا، دادی نے ناگواری سے اس کی حرکتوں کو ملاحظہ فرمایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دادی جان کے کمرے میں اذلان صاحب اور اس کی اماں جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ناچتی ہوئی دادی جان کے پاس گئی اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھا دیا۔ آج جشن کا دن ہے دادی جان، اذلان بھائی کینیڈا جا رہے ہیں۔ آپ کو اس خبر کے بارے میں پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ شکر کروں گی کہ اس ظالم انسان سے جان چھوٹے گی، وہ تو میری خوشیوں پہ ناگ بن کے بیٹھ گیا تھا۔ میری ہر خوشی کو ڈس ڈس کے اس نے زہریلا کر دیا تھا۔ وہ جو بولنے پہ آئی تو پھر چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دادی جان نے اس کو آنکھیں دکھائیں، مگر وہ اپنی ہی دھن میں شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹی، اس نے دیکھا اذلان کرسی کے ساتھ اطمینان سے ٹیک لگا کے بیٹھا اسی کو گھورے چلا جا رہا تھا، جو کہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ قریب ہی محترمہ کی امی جان بھی بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی